طلبہ کرام، اب آج ہم آپ کو یہ بات بتائیں گے کہ قرآن کس چیز کا نام ہے۔ تو اس بارے میں 3 اقوال ہیں۔ اس بارے میں کتنے اقوال ہیں؟ 3 اقوال ہیں۔ دیکھیے، ایک قول تو یہ ہے علماء کرام کا کہ قرآن صرف نظم لفظ کا نام ہے، یعنی قرآن صرف لفظ کا نام ہے، قرآن معنی کا نام نہیں ہے۔ دوسرا قول یہ ہے صرف قرآن لفظ کا نام نہیں بلکہ قرآن معنی کا نام ہے۔ اور تیسرا قول یہ ہے کہ نظم اور معنی کے مجموعے کا نام قرآن ہے، نہ ہی صرف لفظ کا نام ہے اور نہ ہی صرف معنی کا نام ہے، نہ ہی صرف لفظ کا نام قرآن ہے اور نہ ہی صرف معنی کا نام قرآن ہے، بلکہ لفظ اور معنی دونوں کا نام قرآن ہے۔ قرآن صرف نظم کا نام نہیں، قرآن صرف معنی کا نام نہیں، بلکہ نظم اور معنی کے مجموعے کا نام قرآن ہے۔ جمہور کے نزدیک تیسرا قول راجح ہے۔ پہلے قول کی دلیل یہ ہے کہ قرآن کی تعریف میں علماء نے 3 لفظ ذکر کیے ہیں۔ اب دیکھیے، جنہوں نے کہا ہے قرآن صرف لفظ کا نام ہے، اب ان کی بھی دلیل سن لیتے ہیں۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل یہ ہے کہ قرآن کی تعریف میں علماء نے 3 لفظ ذکر کیے ہیں۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ پہلے قول کی دلیل یہ ہے نظم اور معنی کے مجموعے کا نام قرآن ہے۔ جمہور کے نزدیک تیسرا قول راجح ہے۔ پہلے قول کی دلیل یہ ہے کہ قرآن کی تعریف میں علماء نے 3 لفظ ذکر کیے ہیں، ایک انزال ہے، ایک کتابت ہے اور ایک نقل ہے۔ علماء نے 3 لفظ ذکر کیے ہیں قرآن کی تعریف میں: المنزل علی الرسول، المنزل فالقرآن المنزل علی الرسول القرآن المنزل علی الرسول المکتوب فی المصاحب والمنقول عنہ نقل متواتر بلا شبہۃ۔ تو یہاں پر قرآن کی تعریف میں علماء نے 3 لفظ ذکر کیے ہیں، ایک انزال، ایک کتابت، ایک نقل، اور یہ تینوں الفاظ کی صفت واقع ہوتے ہیں، نہ کہ معنی کی، یعنی منزل، منقول اور مکتوب الفاظ ہوتے ہیں نہ کہ معنی۔ پس ثابت ہوا کہ قرآن الفاظ کا نام ہے، قرآن ہونے میں معنی کو کوئی دخل نہیں ہے۔ نہیں سمجھے؟ قرآن الفاظ کا نام ہے، قرآن ہونے میں معنی کو کوئی دخل نہیں ہے۔ منزل، منقول، مکتوب الفاظ ہوتے ہیں نہ کہ معنی۔ پس ثابت ہوا کہ قرآن الفاظ کا نام ہے، قرآن ہونے میں معنی کو کوئی بھی دخل نہیں ہے۔ یہ ہو گئی پہلی دلیل۔ دوسری دلیل یہ ہے، دوسرے قول کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، ہم نے قرآن کو عربی زبان میں اتارا ہے۔ دوسرے قول کی دلیل یہ ہے، جنہوں نے یہ کہا ہے کہ قرآن صرف معنی کا نام ہے۔ دوسری دلیل نہیں، یہ پہلے قول کی دلیل ہے، دوسرے قول کی نہیں، پہلے قول کی۔ دوسری دلیل پہلے قول کی، جنہوں نے کہا ہے کہ قرآن صرف لفظ کا نام ہے، قرآن معنی کا نام نہیں، انہوں نے دوسری دلیل قرآن پاک سے دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، ہم نے قرآن کو عربی زبان میں اتارا ہے۔ اور یہ بات مسلم ہے کہ عربیت اور غیر عربیت کا تعلق الفاظ سے ہوتا ہے نہ کہ معنی سے، لہذا اس سے بھی یہی ثابت ہوا کہ قرآن الفاظ کا نام ہے، قرآن ہونے میں معنی کو کوئی دخل نہیں ہے۔ قرآن ہونے میں معنی کو کوئی بھی دخل نہیں ہے۔ دوسرے قول کی دلیل یہ ہے کہ نماز میں قرأت کرنے کی اجازت دی ہے۔
نماز میں قرأت کرنے کی اجازت دی ہے۔ اب یہ دو دلیل ہو گئیں پہلے قول کی۔ اب دوسرے قول یعنی قرآن صرف معنی کا نام ہے۔ اب دوسرے قول کی بھی دلیل آپ سن لیجئے۔ دوسرے قول کی دلیل یہ ہے کہ نماز میں قرأت کرنے کی اجازت دی ہے، قرأت کرنے کی اجازت دی ہے، اور یہ بھی ظاہر ہے کہ زبان فارسی میں قرأت کرنے سے قرآن کے معنی تو موجود ہو سکتے ہیں لیکن الفاظ موجود نہیں ہو سکتے۔ بس ثابت ہوا قرآن لفظ معنی کا نام ہے، الفاظ کا نام قرآن نہیں ہے۔ یعنی کہنے کا مطلب ان کا یہ ہے، اگر کوئی شخص زبان فارسی میں اگر نماز کو ادا کرتا ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی، اور یہ بھی ظاہر زبان فارسی میں قرأت کرنے سے قرآن کے معنی تو موجود ہو سکتے ہیں لیکن الفاظ موجود نہیں ہو سکتے۔ پس ثابت ہوا کہ قرآن لفظ معنی کا نام ہے، الفاظ کا نام قرآن نہیں ہے۔ یعنی امام اعظم کے انہوں نے قول پکڑ لیا ہے۔ امام اعظم نے یہ بات کہہ دی ہے، امام اعظم نے یہ کہہ دیا کہ فارسی زبان میں اگر کوئی شخص قرأت کر دے تو اس کی نماز جائز ہو جاتی ہے، لیکن انہوں نے یہی بات پکڑ لی اور انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ زبان فارسی میں جب نماز ہو سکتی ہے تو پتہ چلا کہ الفاظ کی کوئی ضرورت نہیں ہے بلکہ صرف معنی کا ہونا ضروری ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے دوسری دلیل دونوں نے دو دلیلیں دی ہیں۔ اب ایک دلیل تو یہ ہو گئی، اور دوسری دلیل انہوں نے قرآن پاک کی آیت سے دی ہے۔ وہ یہ دی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، یعنی یہ قرآن پہلی کتابوں میں موجود ہے، اور پہلی تمام آسمانی کتابیں، پہلی تمام آسمانی کتابیں چونکہ غیر عربی میں تھیں، توریت کس میں تھی؟ سریانی میں تھی۔ انجیل کس میں تھی؟ آج تو انگلش میں بھی آ گئی ہے، 1000 ٹرانسلیشن کرا دیے ہیں عیسائیوں نے۔ بہرحال عربی میں نازل نہیں ہوتی انجیل۔ اب پہلی انہو لفی زبر الاولین، یعنی یہ قرآن پہلی کتابوں میں موجود ہے۔ پہلی تمام آسمانی کتابیں چونکہ غیر عربی میں تھیں، اس لیے قرآن کا پہلی کتابوں میں موجود ہونا معنی کے اعتبار سے ہو سکتا ہے، الفاظ کے اعتبار سے نہیں۔ پس اس آیت سے یہ بات ثابت ہو گئی قرآن معنی کا نام ہے نہ کہ الفاظ کا، قرآن معنی کا نام ہے نہ کہ الفاظ کا۔ انہوں نے دونوں نے ایک دلیل دو دلیلیں اپنے قول کی پیش کر دی۔ جنہوں نے یہ کہا تھا کہ قرآن صرف لفظ کا نام ہے، الفاظ کا نام ہے، معنی کا نہیں، انہوں نے 2 دلیل پیش کر دی، اور جنہوں نے یہ کہا تھا کہ قرآن لفظ کا نام نہیں بلکہ قرآن معنی کا نام ہے، انہوں نے بھی 2 دلیلیں پیش کر دیں۔